علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فخر نیوز اور میں ہوں سعدیہ بطول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کے اہم خبریں۔ پیش ہے لاہور تعلیمی بورڈ سے متعلق فخر نیوز HD کے نمائندہ خصوصی محمد اکرم فضل کی رپورٹ۔ لاہور تعلیمی بورڈ یعنی بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن لاہور پاکستان کا پہلا اور قدیم ترین تعلیمی بورڈ ہے جو 1955 میں قائم ہوا۔ پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈز کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں امتحانی نتائج کا اعلان کریں۔ چنانچہ لاہور تعلیمی بورڈ نے بھی دیگر بورڈز کے ساتھ سال 2025 کے میٹرک پارٹ 1 کے نتائج کا اعلان کر دیا، جو 1 ماہ گزر جانے کے بعد بھی نامکمل ہے، جو لاہور تعلیمی بورڈ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ لاہور تعلیمی بورڈ کے طلباء کی اکثریت آج بھی بورڈ کے چکر لگانے پر مجبور ہے کیونکہ ان کے نتائج بورڈ کے ویب سائٹ پر ظاہر نہیں ہو رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایسے طلباء جن کی امتحانی فیسیں مکمل یا جزوی ادا نہیں ہوئی ہیں، ان کے نتائج روک لیے گئے ہیں۔ نمائندہ فخر نیوز نے تعلیمی بورڈ کے امتحانی فیسوں کے شعبے کا دورہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں پر سٹاف کی کوئی کمی نہیں، لیکن اس شعبے میں محض 2-4 ممبران کے پاس کمپیوٹر ہیں، جبکہ باقی سٹاف پرانی ڈگر پر فائلوں سے کاغذات تلاش کرتا ہے۔ نمائندہ فخر نیوز کے تعلیمی بورڈ کے سیکرٹری رضوان نذیر سے ملاقات میں انہیں امتحانی نتائج سے متعلق طلباء کی مشکلات سے آگاہ کیا، جس کے جواب میں انہوں نے جلد شکایات کے ازالے کا وعدہ کیا۔ نمائندہ فخر نیوز کو بتایا گیا ہے کہ پنجاب بورڈ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تعاون سے لاہور تعلیمی بورڈ کا تمام کام کمپیوٹرائز کیا جا رہا ہے، جس سے بورڈ کی کارکردگی سے متعلق شکایات ختم ہو جائیں گی۔ محمد اکرم فضل نمائندہ خصوصی فخر نیوز اسرائیل کے اہل غزہ پر مظالم، ان کو خوراک اور ادویات پہنچانے پر پابندی کے بعد گلوبل سمود فلوٹیلا کی کوششوں بارے میں اپنی رپورٹ شامل کرتے ہیں، جس کے مطابق اسرائیلی دہشت گرد وزیر اعظم نیتن یاہو نے غزہ پر مکمل قبضے اور بھرپور فوجی آپریشن کے نفاذ کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ اس کے سرپرست امریکہ نے اسرائیل کو اس خونی آپریشن کی اجازت دے دی ہے اور غزہ کو اسرائیل میں ضم کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اقدام فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کو مستقبل بنانے کی ایک خطرناک سازش ہے، جس کے سنگین علاقائی اور بین الاقوامی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جب اسرائیلی مظالم حد سے بڑھ چکے اور اسرائیل ہر قسم کے عالمی جنگ قوانین کو پامال کرتا نظر آیا اور غزہ کو ادویات اور خوراک کی صورت میں امداد پہنچانے کے راستے بھی بند کر دیے، تو ایسے میں دم توڑتی انسانیت کو بچانے کے لیے مختلف عالمی تنظیموں نے گلوبل سمود فلوٹیلا قائم کیا، جو کہ کوئی سرکاری یا فوجی منصوبہ نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹروں، اساتذہ، انسانی حقوق کے کارکنوں، طلباء، فنکاروں اور مرد و خواتین اور مسلم اور غیر مسلم شہریوں تک سب شامل ہیں، جن کا واحد مقصد غزہ کی ناکہ بندی توڑنا اور وہاں زندہ بچ جانے والوں تک خوراک، ادویات اور بنیادی ضروریات کی اشیاء پہنچانا ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا کے پاکستان وفد میں سابق سینیٹر مشتاق احمد خان، علماء اور NGOs کے نمائندوں پر مشتمل 8 افراد شامل ہیں۔ چھوٹی بڑی تقریباً 50 کشتیوں اور 2 جہازوں کے ہمراہ یہ قافلہ، جنہیں راستے میں ہر قسم کی مشکلات، فنی خرابیوں اور اسرائیلی ڈرون حملوں کے خطرات کا بھی سامنا ہے، دم توڑتی انسانیت کو بچانے کے لیے ادویات اور خوراک اپنے ملک کی بالخصوص فلسطینی جھنڈوں کے ہمراہ غزہ کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کی کامیابی کے لیے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ واضح ہو کہ قافلہ فلوٹیلا کو اسرائیلی حملوں سے بچانے اور تکنیکی مدد کی غرض سے اٹلی، ترکی اور یمن وغیرہ نے سمندر میں اپنے جہازوں کو گشت پر مامور کر دیا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کی اپڈیٹ کے لیے جڑے رہیے فخر نیوز کے ساتھ۔